الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ تشریف فرما تھے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس شخص کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، سینہ کیسے کھل جاتا ہے؟ فرمایا، اللہ رب العزت اس سینے میں اپنا نور ڈالتے جس سے اس کے اندر کشادگی آ جاتی اور اللہ کا ہر حکم قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہدایت کا نور سینے میں آ جائے، اس کی کوئی علامات بھی ہیں؟ کسی کو یہ ہدایت کا نور مل جائے، وہ اپنا جائزہ لے لے، اپنا احتساب کر لے کہ یہ ہدایت کا نور میرے سینے میں کتنا ہے، کس درجے کی ہدایت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، کوئی اس کی علامت بھی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامات ہیں۔ ہدایت کا نور ملا ہے جس خوش نصیب آدمی کو، فرمایا اس کی زندگی میں یہ 3 علامات آتی ہیں۔ پہلی، التجافی عن دار الغرور، اس دنیا کی محبت سے کنارہ کر لیتا ہے۔ کشتی پانی میں ضرور چلتی ہے لیکن یہ پانی کشتی میں نہیں آنے دیتا، دنیا میں ضرور رہتا ہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگنے دیتا۔ التجافی عن دار الغرور، فرمایا ہدایت کا نور مل جائے، پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، اس دنیا کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیتا، استعمال کرتا ہے، جیب میں بھی رکھتا ہے، دل میں نہیں آنے دیتا۔ کشتی چلنی ہے، پانی کا استعمال کرتا ہے لیکن کشتی میں نہیں آنے دیتا۔ زندگی کے معاملات میں چلتا ہے لیکن التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل نہیں لگاتا، دل نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، بڑی نعمت ہے یہ
اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ہماری ہدایت پہ چلتا ہے نا، اسے ہم دو انعام دیتے ہیں۔ جو ہماری ہدایت پہ چلتا ہے ہم اسے دو انعام دیتے ہیں۔ ایک انعام تو یہ دیتے ہیں کہ وہ خوف زدہ زندگی نہیں گزارتا، نہ آج نہ کل۔ وہ خوف زدہ زندگی نہیں گزارتا، نہ آج نہ کل۔ خوف وہاں ہوتا ہے کہ آئندہ کا خوف، کل کیا ہوگا۔ بلکہ بس اوقات خوف کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک انجانا سا خوف ہے۔ پھر بھی ایک انجانا سا خوف۔ خوف کی ایسی نئی نئی شکلیں ہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ فرمایا جو ہماری ہدایت پہ چلتا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو ہماری ہدایت پہ چلتا ہے۔ اب جس درجے کا ہدایت کا نور ہے اسی قدر پہ خوف ہے، اور جس قدر ہدایت کے نور میں، ہدایت کی زندگی میں کمی ہے، اتنا خوف بھی زندگی میں ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، سبحان اللہ، یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں۔ اور اللہ جو انعام دے رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ دینا چاہے کوئی بیچ میں رکاوٹ ڈال دے، ہے نا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ اور دوسرا انعام وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ غم زدہ زندگی نہیں گزارے گا۔ غم کہتے ہیں کچھ چلا جانا، کچھ نہ ملنا، کچھ چلے جانا، کچھ نہ ملنا، کچھ کھو جانا، کچھ نہ پانا، اس پر غمگین ہو رہا ہے۔ کتنے غم لگے ہوئی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، صحت نہیں ہے، جسم بھاری ہے، سٹیٹس نہیں ہے، آمدنی کمزور ہے، گھر اپنا نہیں ہے، نہ جانے کتنے خوف غم کی شکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ، فمن جو بھی، امیر غریب، جھونپڑی والا کوٹھی والا، مرد عورت، ترقی یافتہ کا دنیا کا باشندہ، ترقی پذیر دنیا کا فرد، پسماندہ دنیا کا فرد، جو بھی ہماری ہدایت پہ عمل کرے گا خوف نہیں ہوگا، غم نہیں لگے گا اسے، خوف زدہ زندگی نہیں گزارے گا، غم زدہ نہیں رہے گا۔ ایک ہے غم آ جانا، بیٹا جوان ہے مر گیا، آدمی غمگین ہوتا ہے، لیکن فوراً اسے ہدایت حوصلہ دیتی ہے، پتہ ہے تیرا بیٹا کہاں گیا ہے، تو ساری زندگی اس کا خیال رکھتی تو وہ آرام نہ دے پاتی جو آج اللہ آرام دے رہا۔ اب اس ہدایت نے اس کے اندر حوصلہ پیدا کر دیا، غم ہلکا ہو گیا۔ اچھا پتہ ہے اس جدائی پر تجھے اللہ کیا دے رہا ہے، جو اللہ نے لیا ہے اس سے بڑھیا چیز دے رہا ہے، غم ختم ہو گیا۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس ہدایت کا نور اللہ ہمیں نصیب فرما دے نا، تو دو انعام ملیں گے، خوف نہیں ہو، خوف زدہ نہیں ہو،
اور غم زدہ نہیں رہے گا۔ کتنے غم لگے ہوئی ہیں اب تو بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، امیر، غریب، عجیب سے غم ہے، اور غم ہی انہیں کھائے جا رہا ہے۔ ایسی ایسی چیزوں کو غم بنایا ہے جس کا نہ سر نہ پیر، لیکن نحوست ہے گناہوں کی، ہدایت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ غم ہے اور غم ہی غم ہے۔ دکھ آئیں گے، تکلیف آئیں گی، غم کی شکلیں آئیں گی، لیکن ہدایت والا غم زدہ نہیں رہے گا۔ گھڑی کو پانی میں ڈال دیا، گلاس پانی کا بھرا ہوا، گھڑی ڈال دیا آپ نے، اب اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے، کہتے ہیں واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ یہاں ہدایت کا نور دے دے، اللہ اسے غم پروف بنا دیتا ہے، خوف پروف بنا دیتا ہے۔ دائیں بائیں خوف کی شکلیں ہوں گی، غم کے نقشے ہوں گے، لیکن یہاں یہ بے خوف ہوگا، بے غم ہوگا۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف نہیں، غم نہیں، لیکن قیمت لے کے آؤ، قیمت لے کے آؤ۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو ہماری ہدایت پہ عمل کرے گا۔ تو اب ہدایت کا نور آ گیا، کتنا آیا؟ آیا بھی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے علامات بتائی ہیں۔ پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل نہ لگائے۔ اب بتائیے، اس دنیا کے دھوکے کے گھر سے جس کا دل نہ لگا ہو اور دنیا کا کوئی نقشہ ہاتھ سے چلا جائے تو غمگین ہوگا؟ جب اس کی نظر میں دنیا کی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں، پھر کسی چیز کا چلا جانا کون سا غم؟ التجافی عن دار الغرور، کہ اس دھوکے کے گھر سے دل نہیں لگاتا۔ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، پہنتا ہے، رہائش ہے، اچھا گھر ہے، لیکن سبحان اللہ دل نہیں لگا، دل نہیں لگا کہ اگر ہدایت خطرے میں ہے تو اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب دل لگا ہوتا ہے، جب دنیا سے دل لگا ہوتا ہے تو جہاں دنیا خطرے میں ہوتی ہے دین چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہاں دل لگا ہوتا ہے تو جس دنیا سے دین خطرے میں ہے، جب دل نہیں لگا ہوتا اور اس دنیا سے دین کو خطرہ ہے، یہ دنیا چھوڑ دے گا، اور جب دل لگا ہوتا ہے تو دین چھوڑ دے گا، دنیا بچا لے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا نور مل جائے، پہلی علامت یہی ہے کہ اس دھوکے کے گھر سے دل نہ لگائے۔ دوسری علامت والانابۃ الی دار الخلود، یہ جنت کا اور آخرت کا مشتاق رہے، شوقین رہے، ہر وقت اسے یہ خیال ہو کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونی ہے، اس گھر کا شوق ہے، اسے اس گھر کی اسے ایک فکر ہے، اس کا مشتاق ہے۔ اس کو باہر لے یہاں سے
تو والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہے۔ تیسری علامت والاستعداد للموت قبل نزول، کہ اس موت کی گھڑی سے پہلے اس کی تیاری میں رہے، اپنی نیکیوں کی جو فائل ہے نا اس کو ہر وقت درست، کہیں اسی میں کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کی وراثت نہیں رکھی ہوئی، کہیں آمدنی میں حرام نہیں آ رہا، کوئی نمازیں نہیں رہ گئی، کوئی روزے نہیں رہے، زکوٰۃ میں کہیں کوتاہی نہیں ہوئی، بہن کا بھائی کا کسی کا حق نہیں مارا ہوا، تیاری میں ہے، اپنی پوری فائل ٹھیک رکھی ہوئی ہے، تیاری میں ہے۔ ان تین خوبیوں کو سامنے رکھ کر اپنا احتساب کر سکتا ہے کہ وہ ایمان کی کس سطح پہ کھڑا ہے، پھر انعام ملے گا، پھر دو چیزوں کا انعام ملے گا۔ کس سطح پہ کھڑا ہے کہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتا، اور اس کا شوق ہے جو اس کی حقیقی زندگی ہے اس کا مشتاق ہے، اس کا خیال رہتا ہے، اور ہر وقت تیاری میں ہے، اپنا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی صاف ہے، خالق کے ساتھ بھی بالکل صاف ہے، اس خیال سے سوتا ہے کہ بس سب سے معاملہ صاف کر کے سو رہا ہوں، شاید آنکھ نہ کھلے، اس خیال سے گھر سے نکلتا ہے کہ واپس نہ ہوں تو معاملہ ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، کیونکہ زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، فضا میں رکھا چراغ ہے نا، ایک جھونکی کی تو دیر ہے، تو اللہ اگر ہدایت نصیب فرما دے، وہ نور مل جائے تو آدمی کی زندگی ایسی صاف ستھری ہونے لگتی۔ پاکیزہ زندگی۔ کسی کو یہ پتا ہونا کہ میں نے یہاں سے جانا ہے اور مالک مکان نے نوٹس بھی دے دیا ہے کہ گھر خالی کر دو، تو اب بتائیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کا اپنا گھر تیاری پہ ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اس کا اپنا گھر تیاری پہ ہے، اور یہاں مالک مکان نے نوٹس دے رکھا ہے گھر خالی کرنا ہے، تو بتائیے توجہ کہاں ہوتی ہے، فکر کون سے گھر کی ہوتی ہے، اچھی چیز قیمتی چیز کہاں استعمال کرتا ہے، اچھی چیز بڑھیا چیز کہاں لگاتا ہے، اور اگر کوئی نادان نوٹس ملنے کے بعد بھی اسی گھر میں لگا رہا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں کہیں گے نا میاں، سمجھ نہیں ہے اسے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی تو نوٹس آ گئے، ابا چلے گئے، امی چلی گئیں، دادا چلا گیا، نانا چلا گیا، نوٹس دے رکھے ہیں تم نے بھی اس گھر کو خالی کرنا ہے۔ عقل مند آدمی تو تیاری میں رہتا ہے نا کہ میاں اپنے گھر کی فکر کرو، الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، یہ ہے تمہارا گھر جہاں سے تم واپس کہیں سے، جہاں سے تم نکالے نہیں جاؤ، یہ گھر ہے۔ تو جب اللہ ہدایت کا نور نصیب فرما دیتے ہیں تو اس حقیقی گھر کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اس کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد کے بعد ایک لمبے عرصے رہا،
جانے لگا تو استاد نے پوچھا اتنے عرصے رہے کوئی سیکھا بھی ہے؟ کہا چند باتیں سیکھی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ایک بات تو یہ سیکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ آدمی سے ایک نہ ایک دن چلی جاتی ہے، زندگی میں نکل جاتی یا موت کے وقت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، جو اپنی قیمتی چیز ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع کر لی تاکہ محفوظ ہو جائے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو فنا آ جائے گی، اور جو تم نے اس خزانے میں جب جمع کر دی وہ محفوظ ہوگی۔ تو میں اپنی قیمتی چیز وہاں بھیج دیتا ہوں۔ دوسرا آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہو جاتا ہے، آج نہیں تو کل جدا ہوگا، ورنہ موت کے وقت تو جدائی یقینی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، میں نے نیکیوں سے محبت کر لی، کبھی اس سے جدائی نہ ہو۔ ہدایت ہے نا، ہدایت مل گئی کہ قیمتی چیز کہاں بھیجنی ہے، کہاں رکھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ ہے ہدایت کی 3 علامات کہ اس کے سینے میں ہدایت کا نور آ گیا، دنیا کے گھر سے دل نہ لگے۔ دھوکہ ہے، اندار الغرور ہے، دھوکہ دیتی ہے، بہت دھوکہ ہے۔ اور جو گھر ہے اس کا یہ شوق آ جائے، اس کی فکر پیدا ہو جائے، اور تیاری ایسی ہو سبحان اللہ کہ ابھی اللہ بلا لے تو معاملہ صاف رکھا ہے۔ کسی کا حق نہیں مارا، نمازیں ذمے میں نہیں ہے، کسی کا حصہ میرے مال میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا ہوا، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی، معافی تلافی کر رکھی ہے۔ یہ تیاری ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ ہدایت کا نور نصیب فرما دے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور سارا سال سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت کا نور دے دے، تو مطلب یہ کہ ہدایت کا نور تو بڑھتا رہتا ہے نا۔ جو آج مسلمان ہوا وہ بھی ہدایت کا نور مانگ رہا ہے، کوئی 40 سال سے تہجد پڑھ رہا ہے وہ بھی ہدایت کا نور مانگ رہا ہے، بڑھتا ہے نا۔ اور جب وہ اپنی شان کے ساتھ وہ نور آتا ہے سبحان اللہ، تو پھر یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ میں نے عرض کیا 2 انعام دیتا ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے، پھر وہ بے غم ہو جاتا ہے، نہ وہ خوف زدہ رہتا ہے نہ وہ غم زدہ رہتا ہے۔ یہ 2 نعمتیں نہیں ہیں، یہ ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ آدمی گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، بیٹے اچھے ہو، اولاد اچھی ہو، لیکن اندر خوف ہو، بتائیے ان نعمتوں میں رہ کر کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھنے میں لاکھوں نعمتیں اس کے دائیں بائیں ہیں، اندر ایک غم لگا ہوا ہے۔ ساری نعمتیں بلذت، بد مزہ، غم ہے اندر ایک، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کسی سے لطف نہیں اٹھا رہا، کسی سے مزہ نہیں لے رہا، کسی چیز سے اسے راحت نہیں مل رہی۔ تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہدایت فمن اتبع ہدایا، جو ہماری ہدایت پہ چلے
اسے ہم یہ انعام دیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہدایت کا نور بڑھائیے، اس نور کو بڑھائیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی یہ علامات نصیب فرما دے اور پھر اس کے یہ ثمرات ہمیں ملے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، اللہ کرے میں اور ہم سب اس عمل کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ نوافل ہے نا، نوافل کی کثرت ہے، پھر نفل میں سب سے بڑا نفل، سب سے بڑا عمل وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ہدایت یافتہ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ عمل ان کا وظیفہ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ وظیفہ رہا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے آدمی کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، جس سے آدمی کے اندر ایک طاقت آتی ہے، جس سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے ہدایت کا نور اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تہجد نہیں ہوتے، فرمایا گناہوں کا بوجھ تجھے اس عمل سے محروم رکھتا ہے۔ ابراہیم ابن ادم فرمان سے فرمانے لگا، ایک شخص کہنے لگا ابراہیم میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیے تاکہ مجھے توفیق مل جائے۔ حضرت فرمانے لگے دن بھر پاکیزہ زندگی گزارو گے نا تو تہجد کے وقت اللہ تمہیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے کر دیں گے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے پیاروں کا وقت ہے۔ روئے زمین پہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ اس وقت کھڑا کر کے اپنے سامنے بٹھا دیتا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے حصے میں تہجد پڑھو، تیرے لیے ایک اضافے کی چیز ہے، نفل کی چیز ہے۔ اور اللہ کے پیاروں کی یہ صفات ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اللہ کے پیارے رات قیام میں گزارتے ہیں، سجدے میں گزارتے ہیں۔ بس اوقات آدمی کے دل میں سختی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، فرمایا اس کا بہترین علاج ہے دل کی سختی دور کرنے کے لیے رات کے اس آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ بہت تھوڑے دنوں میں بہت جلد اللہ کا قرب اور ہدایت کا بڑیا نور ملے گا۔ حضرت جابر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آدمی رات کے اس حصے میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے دن کو اس کا چہرہ بارونق کر دیتا ہے۔ جو رات کے حصے میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ دن کے اجالے میں اس کے چہرے کو بارونق کر دیتا، روشن کر دیتا۔ پھر یہ ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے، ایسے نوافل ہیں کہ جسم کو بھی صحت بخشتا ہے
اور روح کو بھی صحت بخشتا ہے۔ اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور روح کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک عمل ایسا ہے میرے عزیزو کہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے، اور اس موقع پہ اللہ کی طرف سے عطا بہت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی سوالی کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ سبحان اللہ، ہم تو محتاج بھی ہیں، ہم تو سوالی بھی ہیں، ہم تو گناہگار بھی ہیں، تو بتائیے ہمارے لیے یہ گھڑیاں کتنی غنیمت کی ہیں، ہمارے لیے یہ اوقات کتنی غنیمت کے ہیں۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو سوالی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، کمائی ہے۔ دن بھر میں جب روح کو تازگی ملے گی نا، اب یقین جانے دن بھر اپنی زندگی میں تازگی محسوس کریں گے، قوت محسوس کریں۔ تو اس عمل کا اہتمام ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آدمی کسی تھکاوٹ کی وجہ سے اور کسی بیماری کی وجہ سے، کسی محنت کی وجہ سے رات کے آخری میں حصے میں نہ اٹھ پایا، اور عشاء کے نوافل سنتوں کے بعد اور تہجد سے پہلے، وتر سے پہلے اس نے چند رکعتیں اسی نیت سے پڑھ لی، تو اللہ رب العزت اسے بھی تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائے۔ اب یہ ایک عمل ایسا مل گیا، اگر ہم چاہیں تو ساری زندگی تہجد گزار بن سکتے، اور اس کی برکات اور ثمرات ملیں گے۔ کیا؟ اللہ کا قرب ملے گا، ہدایت کا بڑیا نور ملے گا، دل کی سختی دور ہوگی، جسم کی بیماریاں ختم ہوں گی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے رجسٹر میں ہمیں بھی لکھ لے گا۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کے رجسٹر میں ہمیں بھی لکھ دے گا۔ اس لیے کہ یہ ہر کسے ناقص کو اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ جس پہ اللہ نظر رحمت فرما لیتے ہیں، نظر کرم فرما لیتے ہیں، مہربانی فرما لیتے ہیں، اسے اپنے پاس اس وقت اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھو میں دینے لگا ہوں، میرے خزانے کھلنے والے، میری نوازشات ہونے والی ہے، اسے اٹھا دیتے۔ تو بڑھیا وقت تو وہی ہے، رات کی گہرائی ہو، سحری کا وقت ہو، بڑھیا وقت تو وہی ہے۔ لیکن کبھی اس خیال سے کہ پتہ نہیں اٹھ پاؤں یا نہ پاؤں، تو احتیاطاً پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس گھڑی میں اٹھ کر دوبارہ پڑھ لے۔ عمل بڑھیا ہے، بہت کچھ ملے گا۔ اس وقت مانگنے کا وقت ہو۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
میرے سارے دینی کاموں کے پیچھے جو توانائی ہے نا، وہ میری تہجد کے وقت تلاوت قرآن کی برکت ہے۔ حضرت فرمایا گیا کہ میری تمام محنت کے پیچھے جو توانائی ہے اور طاقت ہے، وہ تہجد کے وقت کی تلاوت کی توانائی اور طاقت ہے۔ آدمی میں قوت پیدا ہوتی ہے، بہت سارے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے۔ بد نظری کا گناہ ہوا، بد زبانی کا گناہ ہوا، جو مزاج میں رس بس گئے ہوتے ہیں، لیکن اس تہجد کی برکت سے اللہ رب العزت ان موذی گناہوں سے نجات نصیب فرما دیتا۔ اگر ہمت کر کے آدمی اٹھے اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کرے، بلکہ محبت کی علامت بھی تو یہی ہے کہ جب محب کو اپنے محبوب سے محبت ہو جائے تو خلوتوں کی تلاش ہوتی ہے نا، تنہائیوں کی انتظار ہوتی ہے کہ میں اور میرا محبوب ہو بس۔ یہی تو سچی محبت کی علامت ہے، سچے تعلق کی نشانی ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہ اور اس کا مولا ہے، اور لگا ہے بات چیت کرنے میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی تلاوت میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ یہی تو سچے تعلق کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا، کوئی آدمی اللہ سے تعلق اور محبت کا دعویٰ کرے اور راتوں کو نہ اٹھے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت میں سچا اور پھر خلوتوں کی انتظار نہ ہو، محبوب سے تنہائیوں میں ملنے کا شوق نہ ہو۔ ہدایت کا نور گناہوں سے کم ہوتا ہے، گناہوں کی ظلمت سے کم ہو جاتا ہے، اور نوافل سے یہ نور بڑھتا ہے اور خوب بڑھتا ہے۔ اور خاص طور میں نوافل میں قیام اللیل، تہجد کی نماز، اس کی اللہ میں توفیق نصیب فرما دے۔ تو بہت ساری چیزوں پر جو پہلے ہمت نہیں ہو رہی ہوتی بچنے کی، احتیاط کرنے کی، تہجد کی برکت سے ہو جاتی۔ تو اللہ سے اس عمل کی توفیق مانگ، اللہ اس کی توفیق دے دے۔ اور اس کا آسان نسخہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دن احتیاط سے گزار لے، پرہیزگاری سے گزار دے، تاکہ اس گھڑی اٹھنا آسان ہو جائے، ورنہ گناہوں کا بوجھ اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ آنکھ کھل جاتی ہے لیکن گناہوں کا بوجھ اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ جیسے جسم کے اوپر کوئی بھاری چیز گر جائے، کوئی بھاری چیز جسم کے اوپر گر جائے تو آدمی کے لیے اس کے نیچے سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی روح کے اوپر گناہوں کا جب بوجھ گرتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑھیا اعمال کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن وہ بوجھ ایسا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تہجد کے وقت جب تم اٹھتے ہو نا، اس سے تمہارا نفس خوب کچلا جاتا ہے، خوب کچلا جاتا ہے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سونا جب بھٹی میں ڈالتے ہیں نا اور اسے خوب جلاتے ہیں تو جتنا زیادہ جلاتے ہیں
اور پھر جب اس سے کشتہ بنایا جاتا ہے اتنا ہی وہ طاقتور ہوتا ہے۔ سونا جتنا جلایا جائے خوب راکھ بن جائے، پھر جب اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے تو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے نفس کو اور اپنے خواہشات کو اللہ کی خاطر کچلتا ہے نا، اسی قدر اللہ رب العزت پھر ہدایت کا نور بھی نصیب فرماتے، اسی قدر پھر اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے کہ ہر حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ سے پرہیز آسان ہو جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے جتنا نفس کو کچلتا ہے۔ تو ہدایت کا نور بڑھیا کرنا ہے میرے عزیز، کہ اللہ ہمیں ایسا ہی ہدایت دے دے کہ ہمارا دل بھی دنیا سے نہ لگے، ہم بھی اس زندگی کی تیاری میں شوق کی زندگی گزار رہے ہوں اس کی خاطر، اور ہر وقت تیاری ہو ہماری۔ اب اس درجے کا نور ہدایت کا ہمیں ملے تو اعمال صالحہ کی کثرت ہو، نوافل کی کثرت ہو، اور خصوصاً میرے عزیزو تہجد کا اہتمام، مرد بھی عورت بھی۔ بس اوقات ہم اعمال صالحہ کر رہے ہوتے لیکن وہ ایک رسم میں کر رہے ہوتے، اہتمام نہیں ہوتا، اس کے لیے مجاہدہ نہیں ہوتا، اس پر نفس پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ تو بس اوقات کیا ہوتا ہے، نماز فرض پڑھی، باہر نکلے غیبت ہو گئی، نماز پڑھ کے بازار گئے ناپ تول میں گڑبڑ کر دی، اس رسمی نماز میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی عمل کا اہتمام کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، دھیان سے کرتا ہے، فکر سے کرتا ہے، پھر طاقت آتی ہے، پھر طاقت آتی ہے۔ تو تہجد میں نیند قربان کرنی پڑتی ہے، نفس پہ چوٹ لگتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے سبحان اللہ، تو پھر اللہ اسے خوب بڑی طاقت نصیب فرما دیتے، قوت نصیب فرما دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی۔ تو اللہ کے مقبول بندوں کا عمل ہے، وظیفہ ہے تہجد کا اہتمام۔ دأب الصالحین، نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ ولایت مل جانا، اللہ سے دوستی کا ہو جانا، اللہ سے سچی محبت کا ہو جانا، ان کا وظیفہ تہجد رہا ہے۔ اس کا اہتمام ہو، اور کبھی ناغہ نہ ہو، اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ آدمی وتر سے پہلے 2 چند رکعتیں اس نیت سے پڑھ، نہ کہ ناغہ نہ ہو، ورنہ اصل برکت کی گھڑی وہی ہے۔ مشہور تھا پہلے تو یہ نور کا وقت ہے، یہ نور کا وقت ہے، اس وقت اللہ کا خاص نور برستا ہے۔ آج دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ جو تہجد کا وقت مسلمانوں کے ہاں ہے، آسمانوں سے کوئی چیز اترتی ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اب وہ تو نہیں سمجھتے یہ کیا چیز ہے، ہمیں تو اپنے پیغمبر نے بتا دیا کہ اس وقت جو نور آتا ہے انسانی جسم کے لیے انتہائی صحت کے سامان ہے، لیکن آج کی سائنس کہہ رہی ہے اس وقت کوئی آسمان سے ایک چیز اترتی ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو یہ بہت مبارک وقت ہے، نور کا وقت ہے، اور خوش نصیب آدمی اس وقت اٹھتا ہے اور اپنے جسم میں بھی نور لیتا ہے، روح کے اندر بھی نور لیتا ہے، روحانی صحت بھی پاتا ہے، جسمانی صحت بھی پاتا ہے۔
اللہ ہمیں اپنی اپنی کی بات پہ ایمان یقین نصیب فرما دے. ورنہ اگر ڈاکٹر کہہ دے نا کہ میاں صبح کے بعد اتنی چہل قدمی ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، اتنی چہل قدمی ضروری ہے، سائیکل چلانا ضروری ہے، چہل قدمی ضروری ہے، تو اس نے 40 سال ہو گئے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا، سویا پڑا رہتا تھا. لیکن چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا بالکل ہی زندگی تبدیل ہو گئی. سویرے سویرے اٹھ کے واک کر رہے، اور بس اوقات کتا بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہاں سب کچھ تبدیلی آ گئی نا، کہ چہل قدمی اس وقت ضروری ہے صحت کے لیے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، فلاں نے بتایا ہے، اور یہاں اللہ کا پیغمبر بتا رہے ہیں سبحان اللہ کہ اس تہجد میں تمہاری روح کی بھی صحت ہے، جسم کی بھی صحت ہے. اس وقت اٹھا کر اور مانگنے کا وقت، مانگنے کا وقت، اللہ سے مانگنے کا وقت. اور اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس وقت جو اللہ سے مانگتا ہے. چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ان میں ایک وہ بھی ہے جو آدمی تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اسے بڑے خوش ہوتے ہیں. بلکہ بس اوقات کوئی جوان آدمی سردی کے موسم میں کمبل میں سردی کو چھوڑ کر، گھر والی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہے. تو اللہ ہمیں یہ سب کوئی عمل نصیب فرما دے میرے عزیزو. آگے بڑھے نا، آگے بڑھے، نیکیوں میں بہتری لے کے آئے. اچھی صحبت میں آنا، اچھی مجلس میں آنا، اچھے ماحول میں آنا. ہم اپنی ایمان ہدایت کا نور دیکھتے رہے نا کہ آگے کتنے بڑھ رہے ہیں، ترقی کتنی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی دے دی کہ ہم اپنی ہدایت کا نور کا جائزہ لے سکتے ہیں. کتنا آخرت سے دل لگتا ہے، کتنا دنیا سے دل لگتا ہے، کتنا دنیا کا غم کھا رہے ہیں، کتنی آخرت کا فکر اور غم کھا رہے ہیں. کتنی دنیا کی طلب ہے، کتنا آخرت کا شوق ہے. کسوٹی ہے نا ہدایت کی. اور نجات تو اسی ہدایت سے ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس درجے کی ہدایت ہو پھر خوف نہیں ہے، پھر غم نہیں ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. دنیا آخرت کے اندر بھی پھر خوف نہیں ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے اس کا غم نہیں، آگے کیا حالات آنے والے ہیں اس کا خوف نہیں. سبحان اللہ. اطمینان بھی ہے، امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے، امن بھی ہے. تو اللہ ہم سب کو ایسا ہدایت کا نور نصیب فرما دے. بڑا انعام ہے. جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو یوں کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، آج ہم یہاں پہنچ گئے. بڑی دولت مل گئی، بڑی دولت مل گئی. میرے عزیزو دنیا اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے. لیکن واللہ ہدایت کا نور صرف اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے. اور جسے یہ مل جاتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ اسے بڑی محبت کرتا ہے. دنیا اللہ دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے. لیکن ہدایت کا نور یہ صرف اللہ اپنے دوست کو دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے. جس خوش نصیب کو یہ مل گیا سمجھ لو اللہ نے اس سے بڑا پیار کیا، اللہ اسے بڑی محبت کرتا ہے. یہ بڑی دولت ہے.
اس نور کو بڑھیا کرنا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے، اس نور کی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے پرہیز کر کے گناہوں کی ظلمت سے بچانا ہے، اور اس کے لیے بہترین عمل ہے تہجد۔ یہ آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے ہدایت کا نور بڑھیا ہوتا ہے۔ اس کا اہتمام ہو، اور اس وقت اللہ سے پھر ماں کرے۔ جب اللہ خود کہہ رہے کہ میں تو دینے کے لیے آیا ہوں، کوئی سوالی، کوئی ضرورت مند، کوئی مشکل، کوئی حاجت، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے مسلمان جسم کا ناشتہ بعد میں کرتے تھے، اور روح کو غذا پہلے دیا کرتے تھے۔ اور روح کی غذا کیا ہوتی تھی؟ تہجد پڑھ لیا، تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی فجر کی، سبحان اللہ، یہ روح کی غذا ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جسمانی ناشتہ کیا کرتے تھے۔ ہر ماں بہن بیٹی، تصور نہیں تھا مسلمانوں کے یہاں کہ ان کے یہاں سویرے سویرے روحانی ناشتہ نہ ہوتا ہو، تصور ہی نہیں۔ مسلمانوں کی گھروں کی علامت ہی یہ ہوتی تھی، یہاں تلاوت ہو رہی ہے۔ لوگ فجر میں جا رہے ہوتے تھے، بیٹیاں بہنیں فجر سے پہلے تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی۔ کیا برکتیں ہوتی، کیا ٹھنڈک ہوتی تھی گھروں میں، کیا نور برستا تھا گھروں کے اندر، کیسی خیریں ہوتی تھی گھروں میں۔ اللہ کی رحمت ہوتی۔ اسید تہجد پڑھ رہا ہے، اور تہجد میں مزے لے کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آواز بلند ہو گئی، سواری بندھی ہوئی تھی، بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، سواری بدکنے لگی۔ آپ نے آواز آہستہ کر لی، لیکن پھر مزہ آیا، کیفیت میں تھے، پھر آواز بلند ہو گئی، پھر سواری بدکنے لگی، پھر آپ نے آواز آہستہ کی، سواری پرسکون ہو گئی۔ اسی انداز سے آپ نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نما چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں سفید قمقمیں لگی ہوئی ہیں۔ صبح کے نماز کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ آپ نماز سے جب فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت اسید قریب ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں رات کو گھر میں تہجد پڑھ رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت میں مزہ آ رہا تھا، میری آواز بلند ہو گئی، میری سواری بدکنے لگی، میں آواز پست کی تو میری سواری بھی پرسکون ہو گئی۔ اسی حال میں میں نماز مکمل کی، آسمان پہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ کشتی چھتری نما چیز ہے، قمقمے لگے ہیں، اوپر جا رہی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسید، کیا ہی اچھا ہوتا تو صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتا، تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ یہ نورانی مخلوق ہوا کرتی تھی گھروں میں، غذا جو ملتی تھی، رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے، گھروں میں نور ہوتا تھا، برکتیں ہوتی تھی، ٹھنڈک ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اب غیبت ہے، بدگمانیاں ہیں، حسد کینہ ہے، گناہوں کی آگ ہے، گھروں کا سکون ہی ختم ہو گیا، گھروں سے خیر و برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے گھر ہوا کرتے تھے، سویرے سویرے مرد بھی عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اس سے ان کے دن کا آغاز ہوا کرتا تھا، اور دن میں تازگی ہوتی تھی۔ وہ سویرے جب طاقت لے تھے، دن بھر اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا، طاقت آ جاتی تھی نا، دن بھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا تھا، توانائی مل چکی ہوتی تھی
کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ اچھا کرنا چاہیے، ناشتہ اچھا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزو روحانی ناشتہ بھی اچھا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی طاقت کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت میرے عزیزو ہم سب کو ایمان کا بڑیا نور نصیب فرما دے، ایمان کے مبارک ثمرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو یہ تہجد کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب اس کا اہتمام کرنے والے بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارا سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، اپنی حقیقی منزل اور زندگی کا ہر وقت دھیان نصیب فرما، غفلت سے محفوظ فرما، دل کی سختی سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ نگاہ نصیب فرما، زمین زبان کی پاکیزگی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گھروں میں اعمال والا، نیکیوں والا ماحول نصیب فرما، گناہوں کی زندگی سے ہمارے گھروں کو پاک فرما، محفوظ فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، گناہوں کی نحوستوں سے مولا کریم گھن نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے بچے بچیوں کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنا بھی فرما بردار بنا، والدین کا بھی فرما بردار بنا، اپنے فضل سے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیشہ بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، برائی چاہنے والوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور ہم سب کو رات کی آخری پہرے میں اٹھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں کا عمل اس سعادت ہمیں بھی نصیب فرما، اس کی توفیق ہمیں بھی نصیب فرما، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما، اس سے ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، تیرے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مسلمانوں کی قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمان اسلام کا رشتہ، اس میں تازگی پیدا فرما، ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ایمانی اسلامی غیرت پیدا فرما۔ اے مولا کریم دین کی خاطر جو قربانیاں دے رہے، جو محنتیں کر رہے، اس کی بدولت ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.